سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئے، عام پبلک کا ان میں پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے باہم آپس میں جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام، سخت حرام ہے۔ یعنی کہ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں حرام سخت حرام ہے، 3 مرتبہ حرام کا لفظ بولا۔ بلکہ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سب حضرات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام ہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام نبی کریم علیہ السلام کے جانثار ہیں اور سچے غلام ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی اللہ کے نبی کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو کیا وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ ہر ایک کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں، یہ عام شخص کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، واپسی آتے ہیں تو جو پیچھے تھے اپنے بھائی ہارون کے سپرد کر کے گئے تھے، لیکن انہوں نے پوجا کرنی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا، کھینچا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تھپڑ مارا، زور سے کھینچا۔ ایک نبی دوسرے نبی کو اس طرح کر رہا ہے تو کیا ہم کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ دار اسلام سے خارج ہو گئے؟ ہم یہی کہیں گے کہ یہ نبیوں کا آپس کا معاملہ ہے، ہم اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو اسی طرح اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اگر کوئی آپس میں معاملات ہو چکے ہیں تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں ان کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا ان میں پڑھنا حرام ہے۔ جس طرح موسیٰ اور حضرت ہارون کے معاملات کے اندر کہ ایک نبی نے دوسرے کو مارا، داڑھی کو کھینچا، گستاخی کی، اس میں ہمارا پڑھنا حرام ہے۔ جو صحیح عقیدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان بھی جو اختلافات ہوئے اس میں بھی ہمیں یہی کہنا ہوگا یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں۔ بلکہ اب حدیث پاک سماعت فرمائیں، مشکات المصابیح کی یہ حدیث نمبر 5761 نمبر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی، یا پروردگار عالم جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں، میرے بعد اگر میرے صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر میں آنے والے مسلمانوں کو اس کے بارے میں کیا پیغام دوں؟ میرے مولا یا پروردگار عالم تم مجھے اس معاملے میں کچھ وحی فرما، میری رہنمائی فرما۔ فأوحا الیہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام پر وحی کی گئی۔ اللہ کی ذات نے فرمایا، یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضها اقوی من بعض ولکل نور۔ فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کے تمام صحابہ میرے نزدیک بمنزل نجوم ستاروں کے ہیں کہ جس طرح آسمان میں ستارے ہوتے ہیں ان میں سے بعض قوی ہوتا ہے، بعض کمزور ہوتا ہے، کسی کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے۔ وَلِكُلِّ نور، لیکن تمام کے تمام ستارے جو ہیں وہ نور ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، اسی طرح آپ کے تمام صحابہ اگرچہ ان کے اندر کیسا بھی اختلاف ہو جائے لیکن یہ تارے کے سارے ہدایت کے چراغ ہیں۔ فرمایا، فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافہم فہو عندی علی ہدی، اگر کسی شخص نے میرے صحابہ میں سے ان میں سے جن کا ان کا آپس میں اختلاف تھا ان میں سے کسی ایک چیز کو پکڑا بھی تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے فرمایا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم میرے صحابہ میں سے جس کے بھی اقتداء کرو گے، جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور وضاحت سن لیں، اگر ہم ان اختلافات میں پڑ گئے تو پھر ہمیں نقصان کیا پہنچے گا؟ ایک کو صحیح کہیں گے، دوسرے کو غلط کہیں گے، معاذ اللہ۔ تو پھر کیا ہوگی؟ جس کو صحیح کہہ دیا اس کی عظمت دل میں، اور جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ وہ صحیح نہیں، گویا کہ اس صحابی کی عظمت ہمارے دل سے کم ہو گئی۔ تو گویا کہ ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ فتنہ پھیلانے والا ہے، معاذ اللہ۔ نفرت اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ تم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے معاملات میں پڑ گئے تو ان کی تعظیم تمہارے دل سے ختم ہو جائے گی، پھر فتنہ اور نفرت اور بدگمانی پیدا ہو جائے گی، ایمان کو نقصان پہنچے گا۔ حالانکہ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر ان کا آپس میں اختلاف تھا، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے تھا۔ اگر حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا، امی عائشہ کا اختلاف ہوا، تو یہ دینی خدمات کے لیے تھا، حق تک پہنچنے کی کوشش تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے، حق تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ تو وہ ہیں جو کہ مجتہد ہیں، اگر وہ درست ہو جائیں تو ان کو 2 گنا اجر، اگر درست نہ ہوئے تو 1 گنا اجر۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جو آپس میں اختلاف تھا یہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھا، نہ کوئی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے تھا، اور ادھر کوئی ضد بھی نہیں تھی، صرف اور صرف دین کی خدمت کے لیے تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے صحابہ کے بارے میں اچھے سے اچھا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔